बेटे के आने पर तू हलवाई बिठाता है और नबी पाक के नाम की लाइटें लगी हों तो तू परेशान होता है। हमसे कभी पूछ, तुझे बताएं बस नहीं चलता, वरना ताड़े तोड़ के छतों पे लगा दे। बस नहीं चलता, फरिश्तों को भी कहें आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा का नारा लगाना है। हमारा बस नहीं चलता, वरना दुनिया की सारी नेमतें बिछा दे और लोगों को बतलाएं कि असल तो खुशी मनाने का दिन ही आज है जब अल्लाह ने हमें अपना प्यारा रसूल अता फरमाया है। और हमारे इमाम, तू कहता है मिलाद ना कर, हमारे इमाम ने तो कहा हशर तक डालेंगे हम, हशर तक। ये 2-4 दिन का तो प्रोग्राम ही नहीं हमारा, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम और मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदु जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हमारा तो 1-2 दिन का प्रोग्राम ही नहीं। और फिर सुनो कितनी बड़ी नेमत है। हजरत अब्बास से किसी ने कहा था अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, तो बुखारी उठाना, फरमाने लगे मुहम्मदुन नेमतुल्लाह। बुखारी या बुखारी, फरमाया मुहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सल्लल्लाहु, ये सबसे बड़ी नेमत है। कुछ कहा तो सही ना यार। एक मुझे कहने लगा नहीं वो 9 रबीउल अव्वल को आए थे, तो मैंने कहा 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला नहीं, 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला ही नहीं, हम तो सारा साल मनाते, बस 9 को मनाओ ना भाई। कौन कहता है ईद नहीं हम कहते। मैंने कहा चलो जश्न मिलाद कह लिया करो, किसी तरफ आओ तो सही ना भाई, जश्न मिलाद ही कह लो। ये कह लो तुमने खुशी मनानी है तो महफिल मिलाद कह लो, ना ईद कहो, ईदें 2 ही है। मैंने कहा नहीं वो भी तेरी गलती है, मेरे नबी ने कहा हर जुमा मेरी उम्मत की ईद है। और कुरान पाक पढ़, कुरान पाक पढ़। हजरत ईसा कहते थे या अल्लाह जब तू मन्नो सलवा नाज़िल करेगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। और सियासता पढ़, हजरत उमर कहा करते थे जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ यौम अकमलतु लकुम, ये आयतें नाज़िल हुई तो फरमाया वो दिन हमारे लिए ईद का दिन था। यहूदी हमें कहते थे ये आयतें हम पे आती तो हम ईद मनाते, ये भी तेरी गलती है कि ईदें 2 ही हैं। रब जब भी किसी को दीद कराए वो ईद का ही दिन होता है, वो ईद का ही दिन होता है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ी ईद ये है, इसलिए कि बाकी ईदें इसी ईद का सदका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो ईद मिलादुन नबी पे इज़हार मुसर्रत करना, खुशी का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, ये तो ईमानी तकाजा है, ये तो रूह का तकाजा है, ये तो अंदर उछलता है। शरीयत जितनी हमें इजाजत देती है उतना हम करते हैं। और कोई मिलाद की महफिल में कोई ऐसा काम नहीं होता जो शरीयत से टकराता हो। पहले क्या होता है तिलावत, मने कुरान पढ़ना। दूसरा क्या होता है, इतना दर्जा है नात का, अब तो ना नात पढ़ने वाले रहे ना सुनने वाले रहे, दोनों में ही कमी है। और मैं अक्सर कहता हूं नात पढ़ना इतना कमाल नहीं जितना सुनना कमाल है। सुनने वाला कोई होना चाहिए, नात सुनना ज्यादा माना रखती है। उसकी वजह यह है कि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और सुनने वाले का दर्जा, हाँ तेरा दर्जा ज्यादा है अगर तू समझे तो। और इतना बड़ा दर्जा कि हजरत सानवी साहब नात पढ़े तो नबी पाक अपनी चादर मिंबर पे बिछाए और वो मैं नीचे ना पढ़, इधर मेरे मिंबर पे बैठ के पढ़े, ये कोई मामूली बात है। रसूलुल्लाह की नात सुनना, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो। शेख सादी कहते हैं 3 फिक्रे लिखे तो चौथा होता ही नहीं था, मैं सो गया बड़ा परेशान था कि चौथा फिक्रा नहीं बन रहा। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे हसनत जमीयो, चौथा लिखा नहीं जाता था, नींद आ गई, मेरी आंख लगी तो महबूब का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया परेशान पड़े हो, मैंने कहा महबूबा 3 लिखे हैं चौथा बन ही नहीं रहा। तो हुजूर ने फरमाया चल सुना ना मुझे, ये छोटा नात पढ़ना कोई छोटा काम है, ये तो हमने खाता ही गलत लोगों को दे दिया है, वो तो इस काबिल ही नहीं थे कि नात सुनी जाती। बलगल उलाबे, शेख सादी कहते हैं मैं सुनाने लगा और मुस्तफा सुनने लगे। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। तो हुजूर ने फरमाया चल सादी कह दे सल्लू अलैहि वालैहि, कह दे सल्लू अलैहि वालैहि। फरमाते मैं कहता जाता था और मुस्तफा मुस्कुराते जाते। कुछ छोटा दर्जा है ना तो ईमान है, ना तो ताकत है, ना तो तेरी रूह को बेदार करती है, पर शर्त है ना तो, शर्त है, शर्त ये तकाजा है मैं नात हो, वो ना हो कि नात पढ़े ना। मेरे हज़रत साहब फरमाते नात का मकसद है जब बंदा नात पढ़े तो उसका दिल नबी पाक के गुंबद की तरफ जाए, जब नात सुने तो उसकी तवज्जो रसूल पाक की जानिब जाए। ये ना हो कि नात सुने तो तवज्जो गाने की जानिब जाए, ये ना हो
کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، اور میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک؟ ہاں، اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت سعد بن ثابت کی لکھی پڑھا کر، اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے میں مجرم ہوں واقع، مجھے ساتھ لے لو۔ سونیا نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچے کہتا میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو، تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سوڑیا جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے داخل لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خواہ صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب کہہ دے جب فضل ملے، رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے، مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے۔ شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے، جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی عرض نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑے اس چیز سے باہر آئے۔ تو یہ تو شکر ہے۔ اور یہ تذکرے، جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا، صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے قصوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے، حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں، حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا، عالم غربتوں کا،
ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے ہیں، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے۔ اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نجاشی، یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد، ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے، کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا، اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی، بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ اے نجاشی ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا، یتیم پسا کرتا تھا، مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ ہی دکھ، آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اللہ نے ہمیں رسول دیا، فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے، ایک خدا کی عبادت۔ تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات۔ ایک صاحب شکوہ کرنے لگے، کہنے لگے تھی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، فلاں ہوتا، اب بدل لینا چاہیے۔ تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے، باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشانیاں آ گئی۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، محبوب کریں گے کیا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محبوب تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، تمہیں دھانائی سکھائیں گے، معاملہ فہمی سکھائیں گے، جینے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ پھر بات کو ایک جملے کے اندر بہت کھول دیا اور پورا بند بھی کر دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جو نہیں نہ جانتے وہ سارا کچھ میرے محبوب تمہیں سکھا دیں گے۔ کائنات کے تمام علوم، کائنات کی تمام دانائیاں محبوب تمہیں سکھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے تو اس انقلاب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، محبوب تم پر آیات قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ پاکیزگی عطا کی، حضور ظاہری پاکیزگی کو بھی بڑا ہی پسند فرماتے۔ ایک شخص کے بال الجھے ہوئے دیکھے اور اس کی حالت بکھری ہوئی دیکھی تو محبوب نے بلا کے فرمایا تم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے یا رسول اللہ، بڑی رحمت ہے، تو فرمایا پھر عمدہ لباس پہنو۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری صفائی کو، ستھرائی کو، پاکیزگی کو آپ غور تو فرمائیے کہ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، ہر روز مسواک کا سبق پڑھایا نبی پاک علیہ السلام، خوشبو کو پسند فرمایا نبی پاک نے، سفید لباس سب سے زیادہ اجلا ہوتا ہے تو سفید لباس کو محبوب رکھا نبی پاک نے۔ کریم فرمانے لگے صفائی تو نصف ایمان ہے، یعنی شرط ہے نماز کے لیے، شرط کہ آپ کے کپڑے بھی صاف ہوں، پاکیزہ ہوں، اور آپ کا وجود بھی پاکیزہ ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہم شادیوں پہ مہنگے جوڑے پہن کے جاتے ہیں، نماز کے لیے رات جس لباس میں سوئے تھے اسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ سب سے مہنگا جوڑا پہن کے نماز پڑھتے تھے، فرماتے تھے سب سے شانوں والے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، خوبصورت لباس پہن کے، امامہ باندھ کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ آپ پاکیزگی اختیار کر کے سجدہ کریں، ذوق بڑھ جائے گا، طبیعت میں شائستگی آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں روحانیت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ چیز مددگار ثابت ہوگی عبادت میں۔ تو ایک تو میرے عزیز حضور نے ظاہری پاکیزگی دی،
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوچوں کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی. حضور نے نا حسن ظن کا سبق دیا ہے. یہ برا سوچنا، برا دیکھنا، برا گمان کرنا، پھر اسی برائی کو طے کر لینا، پھر اس برائی کو جگہ جگہ بیان کرنا، غیبت بنا لینا، یہ مسلمان کے ذہن کو پاک نہیں رہنے دیتے. عمدہ سوچنے کا کہا، خوبصورت خیالات رکھنے کا کہا، اچھی اور صحت مند باتیں سوچنے کا سبق پڑھایا. اور اس طرح پڑھایا کہ میرے نبی کریم نے فرمایا، یہ مسلم میں موجود ہے، فرمایا اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. اچھی سوچ رکھا کرو، صحت مند ذہن بناؤ. تمہاری سوچیں بڑی اجلی ہوئی ہو، نکھری ہوئی ہو، پاکیزہ ہو، خوشبو والی ہو، تمہارے لہجے سے ہمیشہ مٹھاس چھلکے. حضور 10 دن رکے ہیں طائف میں، پتھر مارے ہیں لوگوں نے، یعنی ایک بندے نے بھی اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی پانی نہیں پوچھا. لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام کے گمان کا حال یہ ہے کہ جب غلام عرض گزار ہوئے نا، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو محبوب نے دعا کی، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ گمان دیکھنا، یہ سوچ دیکھنا، یہ ہماری تربیت کا رنگ دیکھنا. نوجوانوں غور کرنا. کریم فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے. یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی. آپ اگلی نسل کے بارے میں ہی توقع کر لیں کہ بدل جائے گی. آپ اگلی نسل کے بارے میں ذہن بنا لیں کہ انقلاب آ جائے گا. آپ اپنی سوچوں کو تو عمدہ کریں. آپ طے کر کے بیٹھ گئے، آپ نے گھر میں ارادہ کر لیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا. اچھا سوچے، اچھا سوچوں کی پاکیزگی، نظریاتی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی یہ کمال کر دیتی ہے. ایک نا بدو دیہاتی عربی آئے نبی پاک کے پاس. یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں میری بات پر، جو بڑی جلدی وہ مایوس باتیں کرنے لگ جاتے ہیں نا، کچی پکی، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بن سکتا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک عربی آئے بدو، حضور سے کچھ مانگا، نبی پاک نے کچھ دیا. وہ بیچارے دیہاتی آدمی تھے، بدو تھے، کہنے لگے میں تو بڑا کچھ سوچ کے آیا تھا، معاذ اللہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. وہ نا مقدار دیکھ رہے تھے، معیار نہیں دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے شاید وزن زیادہ ہو تو کام بنتا ہے، حالانکہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، وہ قطرہ ہی دریا ہے، سمندر ہے، وہ بے بہا ہے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. تو بعض صحابہ کو بڑا سخت ان کی بات پر غصہ آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو محبوب نے فرمایا تم جلدی نہ کرو. حضور انہیں گھر لے گئے، جتنا دیا تھا اس سے ڈبل کر کے دیا. ان کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو اور دیا. اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. حضور دیتے رہے تو وہ کہنے لگے سخی بڑے دیکھے ہیں پر عام جیسا کوئی نہیں دیکھا. تو محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کے سامنے جا کے یہ بات کہہ دو گے؟ یا رسول اللہ کہہ دیں گے. وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر محبوب پاک جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. قربان جائیں. اب پتہ ہے حضور نے سوچے کیا بیان کی. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی. لوگ پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے، کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے تیر اٹھایا، پر وہ کسی کے قابو نہیں آتی تھی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے کہا چھوڑو، تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی. اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی ہوئی آئی. اس نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بغیر کسی کی مدد کے اس پر سوار ہوا اور جاتے وقت کہہ گیا اونٹنی میری ہے، سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی محمد عربی کو ہی آتا ہے. مجھے پتا ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے تربیت کرنا. گفتگو ہمیشہ پاک صاف رکھے. آپ کو پتا ہے اسلام نے غیبت سے اس قدر زیادہ منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ غیبت یہ کسی کی عیب جوئی ہوتی ہے، یہ پاکیزہ گفتگو نہیں ہوتی. اسے زنا سے بھی زیادہ برا اور گندا فعل کہا گیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیہودہ گفتگو سے منع فرمایا، لا یعنی باتوں سے منع فرمایا. ہمارے لب و لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مذاق کے نام پر، دل لگی کے نام پر بعض اوقات ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو شخصیت سے میچ نہیں کرتی. جو آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اپنے لفظوں کو جچا تلا رکھے، خوبصورت رکھے، پاکیزہ رکھے. میرے کریم بولتے تھے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے جملے اور لفظ گنے جا سکتے تھے. حضور دھیما بولتے، میٹھا بولتے،
और एक बात दूसरे से जुदा होती और महबूब का लबो लहजा इतना हसीन होता कि हुजूर बोलते जाते और जुमले दिलों में घर करते चले जाते। आप पाकीज़ा बात करें, आप उम्दा बात करें, आप कोई ऐसी बात ना करें जो जात के लिए हो, आप मकासद की गुफ्तगू करें, माना खेज बात करें। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, उनकी गुफ्तगू का भी वकार खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं इसको तो आदत है ज्यादा बातें करने की। कुछ लोग हर बात कहना चाहते हैं, हर बात भी कहने की नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, उस दरख्त के बारे में बताओ जिसकी मिसाल मोमिन की तरह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जवाब देना चाहता था, मुझे इल्म था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास मालूमात का खजाना है तो अब आप किसी बड़े की परवाह ही नहीं करें। फरमाते मुझे इल्म था कि खजूर का दरख्त है, हुजूर पूछ रहे, मैं बता सकता था, लेकिन फरमाते मैंने इसलिए नहीं बताया कि वहां बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद थे। हजरत सिद्दीक अकबर भी बैठे थे, फारूक आजम भी हाजिर थे, मौला अली भी तशरीफ फरमा थे, वहां सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद थे। तो मैंने कहा इतने इतने बड़े लोग मौजूद हैं तो मैंने अकाबिरीन की मौजूदगी में गुफ्तगू करना मुनासिब ना जाना। ये तरबियत है हुजूर की दी हुई, इसको समझिएगा। हम महसूस ही नहीं करते कहां क्या कहना चाहिए था। लफ्जों पर थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए, जुमले जरा पाकीज़ा होने चाहिए, अंदाज़े फिक्र जरा धुला हुआ होना चाहिए। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप खूबसूरत अल्फाज के चुनाव से पाकीज़ा गुफ्तगू करें। कोई कमजोर बात मैं कैसे आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं कि ये हमारा दीनी स्टेज, जब इस पर लोग बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं और यहां बैठकर ऐसे जुमले बोलते हैं जो उनकी शख्सियत से मैच नहीं करते, तो फिर कौम उससे वो वाला सबक हासिल नहीं कर पाती जो उन्हें हासिल करना चाहिए। आपकी गुफ्तगू हसीन हो। ये देखिए ना, दो भाई हो, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। दो भाई हैं, छोटे की तालीम भी ज्यादा है और